السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی مشکل وقت سے گزرتا ہے۔ کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی رزق تنگی سے، کوئی اپنوں کی جدائی سے دکھی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہر تکلیف کا ایک حل بتایا ہے، اور اس حل کا نام ہے صبر۔ آج ہم بات کریں گے صبر کی، اس کی حقیقت، اس کی فضیلت اور زندگی میں اسے کیسے اپنایا جائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات شیئر کروں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے خود کو روکنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ صبر کی اطاعت پر یعنی عبادت میں مسلسل لگے رہنا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ صبر گناہوں سے بچنے میں یعنی نفس اور شیطان کی خواہشات کو روک رکھنا۔ صبر مصیبت اور تکلیف پر یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو شکوہ کیے بغیر اسے برداشت کرنا۔ یہ تینوں قسمیں مل کر صبر کی مکمل تصویر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کا ذکر بار بار کیا ہے۔ کسی شمار کے مطابق 70 سے زائد جگہ پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مصیبت آنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور خوشخبری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب ہے، یعنی بے شمار دیا جائے گا۔ صرف صبر ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کی کوئی محدود مقدار نہیں بتائی گئی، کیونکہ اللہ خود یہ اجر دینے والا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، اور ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ صبر کی قسمیں اور عملی مثالیں، تو چلیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں صبر کا اظہار کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبر، سردی میں بستر چھوڑنا، روزے کی حالت میں پیاس برداشت کرنا، یہ سب صبر میں آتے ہیں۔ عبادت میں گناہوں سے صبر، جب نظر کسی حرام چیز کی طرف اٹھے اور انسان اسے نیچے رکھنے کے لیے وہ جو کوشش کرتا ہے، جب غصہ آئے اور زبان سے برا لفظ نہ نکلے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی صبر میں آتا ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے والی صبر ہے۔ مصیبت پر صبر، کسی اپنے کی وفات، مالی نقصان یا بیماری، ان سب پر بغیر شکوہ کیے اللہ کی رضا پر راضی ہونا سب سے مشکل اور سب سے عظیم درجہ کا صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سالوں کی بیماری اور آزمائش کے باوجود ان کے منہ سے ایک بھی حرف شکوہ نہیں نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں صبر کی سب سے بلند مثال کے طور پر کیا۔ صبر کے فوائد، صبر صرف آخرت کا اجر نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ صبر کرنے والا انسان ذہنی سکون پاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے۔ صبر رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ جلد بازی اور غصے سے بچنے والا انسان بہتر تعلقات رکھتا ہے۔ صبر انسان کو مشکل فیصلوں میں صحیح راستہ چننے میں مدد دیتا ہے، اور صبر سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش ہو کر سب کچھ برداشت کرے اور کوشش چھوڑ دے۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے محنت بھی جاری رکھو، دعا بھی کرتے رہو اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ بھی رکھو، اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ میں ہر دن ویڈیوز بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اور ایڈٹ کرتا ہوں اور پھر اپلوڈ کرتا ہوں، تو کبھی ویوز آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو بس صبر کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی ہمیں۔ چند آسان طریقے جن سے ہم اپنے اندر صبر پیدا کر سکتے ہیں۔ ذکر اور دعا کی پابندی، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ نماز کو مدد بنانا، قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، جو کہ ایک حکم ہے مومنوں کو۔ انبیاء کے قصے پڑھنا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو دیکھنا اور ان پر غور و فکر کرنا
صبر کا سبق ملے گا آپ کو۔ غصے کے وقت رک جانا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، پانی پینا یا بیٹھ جانا، اس سے آپ کو صبر ملے گا، اور یہ عظیم صبر ہے۔ آخرت کو یاد رکھنا، اس دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے اور صبر کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دوستو، صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ایمان کی سب سے بلند نشانی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں ایسا اجر دے گا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگلی بار جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو یاد رکھیے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس صبر کا دامن تھامے رکھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔